see the Muslims in action. The story's out there. امریکہ کے مشرق سے مغرب تک I'm a Pakistani American living the American dream. امریکی مسلمان ہر مذہب کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. These stories are basically human stories. Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Connecticut, Florida, Mississippi. دیکھیے اور سنیے امریکہ کے مسلمانوں کی آواز. مسلمز امریکہ، مسلمز امریکہ. دنیا کے سب سے بڑے سمندر بحر الکاہل کے پانیوں میں گھری امریکی ریاست ہوائی کئی لحاظ سے انفرادیت کی حامل ہے. سینکڑوں جزیروں پر مشتمل یہ ریاست دنیا کی سب سے دور افتادہ انسانی آبادی ہے، جہاں قریب ترین زمینی علاقہ ریاست کیلیفورنیا تقریباً 3846 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. دوسرے قریب ترین ملکوں میں جاپان 6195، چین 7885، جبکہ فلپین 8497 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. بے پناہ قدرتی حسن سے مالا مال ہوائی کے جزیرے اپنے قدرتی ساحلوں، بھڑکتے ہوئے آتش فشاؤں اور اپنی مخصوص آب و ہوا کے باعث دنیا بھر کے سیاحوں کی دلچسپی کا باعث بھی ہیں. ریاست ہوائی کو الوہا اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے. الوہا ہوائین زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب پیار، محبت، امن اور ہمدردی ہے. What is Hawaii? Well, our slogan on our license plates and on our driver's license is Aloha. In the Hawaiian language, there is no past or future. There's only a present tense. ہوائی موجودہ امریکی صدر براک اوباما کی جائے پیدائش بھی ہے اور امریکہ میں شامل ہونے والی 50ویں اور آخری ریاست بھی، جو سن 1959 میں امریکہ میں شامل ہوئی. لیکن ان تمام خصوصیات کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو ہوائی کو امریکہ کی منفرد ریاست بناتی ہے. یہ امریکہ کی پہلی اور واحد ریاست ہے جہاں سرکاری سطح پر اسلام کے لیے ایک دن مخصوص کیا گیا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ہوائی کے مسلمانوں سے ملوائیں، ہوائی میں اسلام ڈے کی قرارداد کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چلتے ہیں ہوائی کے دارالحکومت ہونولولو. ریاست ہوائی کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی اقلیت یا اکثریت نہیں ہے. ریاست ہوائی میں اسلام کے لیے ایک دن وقف کرنے کی قرارداد سال 2009 میں ہوائی کی ریاستی اسمبلی کی اس عمارت میں پیش کی گئی تھی، جو مختلف مرحلوں سے گزرنے کے بعد اکثریتی ووٹوں سے منظور کر لی گئی. یہ قرارداد، جسے ریزولوشن 100 یا اسلام ڈے کا نام دیا گیا تھا، اسمبلی کے رکن فے ہانو ہانو نے پیش کی تھی. Aloha and greetings with love from my birth sense of Puna. فے ہانو ہانو ہوائی میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئیں اور پلی بڑھیں. ہم نے ان سے اسلام ڈے کی قرارداد کے بارے میں پوچھا. Tell me about Islam. اسلام ڈے کی اس قرارداد کے بارے میں بتائیے، یہ سب کیسے ہوا؟ Islam Day in Hawaii to celebrate. Idea came up because I believe Representative Berg was approached by one of the community members on Oahu. ہمارے جزیرے اواہو میں ایک مسلمان کمیونٹی ممبر میری ایک ساتھی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ اسلام کے لیے ایک دن منانا چاہتے ہیں. ہم دونوں نے کچھ تحقیق کی، اس کا مسودہ تیار کیا اور اسے اسمبلی میں پیش کر دیا، جہاں پر وہ پاس ہو گیا. Signed with her and moved it forward, and when it was in the house, I mean, it just passed. ہوائی میں اسلام کے علاوہ بدھ مذہب اور امن کے نام پر بھی ایک دن ریاستی سطح پر منایا جاتا ہے. فے ہانو ہانو کا کہنا ہے کہ ریاست ہوائی میں ہر رنگ و نسل اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. میں ہوائی کے اس خاص احساس کے ساتھ پلی بڑھی کہ ہمیں زندگی میں 3 چیزوں کی ضرورت ہے: ایمان، امید اور محبت. تو میرے لیے اس قرارداد کو منظور کروانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی.
ہمیں ہر مذہب کا احترام کرنا چاہیے، اور یہی الوہا ہے، یعنی ہوائی کی زندگی، لوگوں کے لیے محبت اور ہمدردی۔ Sustainable and having compassion for people. اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس قرارداد کے روح رواں اور ریاست ہوائی کی واحد مسجد کے امام ہوائی کی مسلم کمیونٹی کے رکن حکیم اون صافی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ I greet you with the Islamic greeting of Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and the Hawaiian greeting of Aloha. Name is Hakeem Wansafi and the President and Chairman of the Muslim Association of Hawaii here in the beautiful islands of Hawaii. ہم نے حکیم اون صافی سے ریاست ہوائی میں مسلم ایسوسی ایشن کے بارے میں پوچھا۔ So tell us about the history of Muslims in Hawaii and how the Muslim Association. ریاست ہوائی میں مسلمانوں کے بارے میں بتائیے اور اسلام ڈے کے حوالے سے یہاں کی مسلم ایسوسی ایشن کے کردار پر روشنی ڈالیے۔ We're tracking down the Muslim history here in Hawaii. ہماری تحقیق کے مطابق یہاں مسلمان 19ویں صدی کے اواخر میں آئے فلسطین سے، اس کے بعد سے اب تک ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت ہوائی کی اس خوبصورت ریاست میں 4000 کے قریب مسلمان بستے ہیں۔ Living in this beautiful state of Hawaii. Why did you think that there needs... آپ کو اس کا خیال کیوں آیا کہ ہوائی میں اسلام کے لیے ایک دن مخصوص کیا جائے؟ It seems that the media is against us per se, if you want to take it that. میرے خیال سے ایسا لگتا ہے کہ میڈیا مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اگرچہ عام امریکی لوگ بہت ملنسار اور اچھے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے غلط فہمی میں مبتلا ہیں یا اسلام کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ تو مجھے لگا کہ ہمیں مقامی لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھانا چاہیے تاکہ انہیں اسلام کی اصل روح کے بارے میں بتایا جا سکے، اور یہ کہ ہم کوئی گروپ نہیں بلکہ 1.5 ارب لوگ ہیں، اور اسلام کی تاریخ بہت گہری ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی شدت پسند مسلمان کوئی غیر اسلامی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں آپ اس کے خلاف بولتے کیوں نہیں؟ تو اس لیے ہم ایک ایسا دن منانا چاہتے تھے جب ہم ان کو اسلام کے بارے میں بتا سکیں، اور ہم نے اسے مسلم ڈے نہیں بلکہ اسلام ڈے کہا، تاکہ جب لوگ اسلام کا نام سنیں تو ان کے ذہن میں وہ تمام اچھی باتیں ہوں جو ہم ان کو بتائیں یا وہ خود آ کر یہاں دیکھیں، کیونکہ لوگ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین کرتے ہیں۔ I want to call it Islam Day, so anytime Islam is mentioned, at least in the state of Hawaii, people will remember all the good things. If we want Allah subhanahu wa ta'ala to reward us for these efforts, we must always do them with the best of intentions.